والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم صدق الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا مولانا جل جلالہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین مولانا برکت اندر درود و سلام کا سلام شیخ القرآن حضرت الکرام صاحب سعید بھائی علماء صاحب انہوں نے مقدم محترم سجاد بابا سے حاضرہ دعائے رب میرا مقدم میرا نام اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دوستو والدین انسان کا بھی بہت زیادہ سایہ ہے. انسان کی فطرت اندر شامل ہے کہ جس وقت تک شے کے موجود ہوتی ہے اس پہ قدر نہیں کرتا اور جس پہ چیز انسان کو نہیں رہتی پھر بندے کی قدر معلوم ہوتی ہے. تو دوستو والدین اللہ کی بہت بڑی بندے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا والدین نال اچھا کرو بھلائی کرو احسان کرو. کریمان نے کس حد تک احسان کریے فرمایا اپنے والدین کا اتنا ادب و احترام کرو اتنی عزت کرو اتنی انہوں کی خدمت کرو کہ تمہارے والدین تمہارے پہ راضی ہو جائیں. اور ادب اس عادت تک انسان سے ضروری ہے. قرآن مجید کا حدیث میں فرمایا اللہ ولا تنہروا فرمایا اللہ کرنا بڑی بڑی بات ہے جتنا بڑی آگے جائے گاڑی کرنا بڑی آگے جائے. فرمایا والدین اسلام میں صرف بہت زیادہ بھی کہنا یہ بھی ہمارے پاس جائز نہیں. دوستوں اللہ تعالی اور جینا کے سامنے اللہ کریم محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بہونا کی قدر سوئی جینا نہ شروعات لگی چنگی نہ لگی بندہ خوف کرے اللہ فرماتا ہے یہ والدین اسلام میں تیرا خوف کرنا بھی گناہ کبیرہ شامل ہوگا. یا اللہ اگر ماں باپ نے نہ اچھا سلوک کریے خدمت کریے انہوں نے پیار کریے انہوں نے محبت کریے
کریم مالک فائدہ کی ہوگا اللہ کریم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعالوا الداعین اطاعت الوالد فرمایا کائنات والو اگر والدین کے حال چنگا سلوک کرو اگر والدین کی خدمت کرو اگر والدین کے حقوق کا خیال رکھو اور کی ہر اچھی گل منو اور عمل کرو تو میرے اور تمہارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرا ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو فرمایا حقیقت جو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی اور اسے زندہ کی اطاعت ہوگی. سبحان اللہ. بھائی غور فرماؤ بندہ چنگا سلوک ماں باپ کے نال کیا کر جائے خدمت ماں باپ کی کیا کر جائے مٹھی ماں باپ نے کیا کر جائے قدم والدین پہ کیا کر جائے لیکن میرا سے وعدہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے غلاموں اگر دوسرا ماں باپ کو راضی کر لیا انعام کو خوش کر لیا انعام کی دعا کر سکی ہو گئی فرمایا میرے غلاموں ایک زمین کے پہ گے تیرا باپ اور تیری ماں نے واسطے ہاتھ دے گئی فرمایا وہ جنت سے میرا باپ اور دینا والی ہو جائے گا. کیسی بڑی نعمت کائنات کا ہر بندہ اسے چکر جو ایک کوشش پہ کرتا ہے رب راضی ہو جائے. نمازی نماز پڑھتا ہے پوچھو کیوں پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے. اگر رمضان ہوتا ہے پیا روزے دار روزہ رکھتا ہے مقصد کیے رب راضی ہو جائے. اگر کوئی حج کرنا چاہے پوچھو مقصد کیے آپ کے رب راضی ہو جائے. حاجی کرنا چاہے رب راضی ہو جائے. زکات دینے والا زکات دے جائے پوچھو زکات دے جائے اگر رب راضی ہو جائے سارے مل جائے. کیوں کائنات کو رب کا پیغام سنائیے مالک ساڈے راضی ہو جائے. اور سارا جہان رب کا راضی کرتا ہے پر دنیا والوں رب کی رضا کیسے کیے فرمایا اجازت ہے فی نجات و ہے فی نجات فرمایا تو سارا جہان اندر ڈھونڈنے پہ بھوجو جہاں میرے کچھ کرتے تھے ہو فرمایا میں اپنی رضا کا ماں باپ کی رضا رکھ ایدی دڑا ماں باپ راضی ہویا ہوں دے میں خدا راضی ہو جاؤں. اور ایک کس نے فرمایا تو آڈے تھے میرے کریم رسول سارے بولو صلی اللہ ایک باری پھر کرو شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اے اس ہستی فرمایا ہے خدا دی قسم کائنات دے ہر بندے دی گل وچ شک ہو سکتا ہے پر آمینہ دے لال دی گل وچ کدی شک ہو سکتا کدی شک ہو سکتا. وجہ کیے قرآن فرماتا ہے وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں مولوی دی زبان اللہ مولوی گل کرتا ہے پیر دی زبان اللہ پیر گل کرتا ہے مفتی دی زبان اللہ مفتی گل کرتا ہے عالم دی زبان اللہ عالم گل کرتا ہے. فرمایا جہان والوں اصول پہ قاعدہ ہے یہ بچی جی زبان اللہ او انسان گل کرتا ہے. فرمایا کلے میرے مصطفیٰ دی شان وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. فرمایا کہ زبان کدی ہلتی ہے تو میں خدا بولتا کدی ہلتی ہے تو مصطفیٰ بولتا. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھاڈے والدین دی رضا دے اندر رب نے اپنی رضا رکھی ہے. والدین دی رضا دے اندر رب نے اپنی رضا رکھی. اور چونکہ والدہ دے حوالے نہ پروگرام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرمانے نے جیڑا بندہ مسلمان ہوئے اور صبح دے وقت
او ایمان دی حالت میں صبح کرے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو وہ صبح کرتا جاتا ہے رب دے واسطے جنت دے دو دروازے کھول جنت دے دو دروازے کھول چھڑ دے ماں باپ یعنی دوویں ہون سرکار نے فرمایا او دے گھر دے وچ جو صبح ہوندی ہے او کھٹدی ہے فرمایا رب جنت دے دو دروازے کھول چھڑ دے اور فرمایا اگر ایک ہوئے وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا فرمایا اگر ماں باپ دے وچوں ایک دنیا کو ٹر گیا ہوئے پردہ مار گیا ہوئے ایک پیچھے ہوئے کہ فرمایا اگر ایک باقی ہوئے تو رب ایک جنت دا دروازہ کھول دوستو اندازہ لاؤ پھر والدین کتنی بڑی نعمت نہیں کہ انہاں نے گھر میں ہون دی وجہ تو رب جنت کے دروازے کھولتا ہے انہاں نے گھر میں ہون دی وجہ تو رب جنت کے دروازے کھولتا ہے دوسری حدیث مبارکہ سنو اکثر علماء کو تو حدیث مبارکہ سنی ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم والدان مسلمان نازل ایمان نازل الرحمہ میرے آقا فرماتے بندہ ہوئے مسلمان ہوئے صاحب ایمان ہوئے کلمہ کو اور فرمایا صبح دے وقت اٹھے او دے والدین بھی مسلمان ہون تے فرمایا محبت دے نال ادب دے نال پیار دے نال فرمایا جدو صبح ہوئے تے جا کے ماں باپ دا چہرہ دیکھے میرے پاک رسول نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دا محبت نال چہرہ دیکھے گا فرمایا کتب اللہ حجتین مبرورتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی نے فرمایا جیڑا محبت دے نال ماں باپ دعا دا چہرہ دیکھے گا فرمایا میرا رب دے نام اعمال تو دو مقبول اجازت سبحان اللہ دو مقبول اجازت ثواب صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ آقا اگر کوئی 100 باری نیک اولاد خوش بخت پتر چنگے بخت والا بیٹا اگر کوئی دل کے اندر ماں یا باپ کا چہرہ 100 باری دیکھے سکتا پھر کی ہوئے گا میرے آقا دی گل سن کے مسکرائے فرمایا تیرے ذہن جو سوال آ گیا ہے نا ایکو باری دیکھیا ایکو باری آئیدا ثواب لبدا ہونے دوجی باری دیکھیا شاید رب دے خزانے دے وچ کوئی کمی آ جائے گی کوئی نقص آ جائے گا جے کوئی جناب قلت والا سوال آئے گا میرے آقا مسکرائے مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا میرے غلام کی پوچھدا ہے سونیا کوئی 100 باری ماں باپ کا چہرہ دیکھے فرمایا میرے غلام میرا رب بڑے خزانے والا ہے او دے خزانے کمی کوئی نہیں اگر کوئی 100 باری دیکھے گا رب 100 کو قبول کرے گا سبحان اللہ اندازہ لگاؤ بھائی پھر والدین اتنی بڑی نعمت نہیں گھر جو موجود ہو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں انہاں دا چہرہ میں کو مقبول آئی دا ثواب لگ جاتا ہے انہاں دا چہرہ میں کیا مقبول آئی دا انہاں دا چہرہ میں کیا مقبول آئی دا ثواب مل جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت نہیں دوستو خدا دی قسم اگر والدین راضی ہو کے بندے دعا دے چڑھن باویں بندہ عبادت گزار بڑا نہ ہوئے شب زندہ دار نہ ہوئے تہجد گزار نہ ہوئے ہونا چاہیے بندے ایڈی میں عرب عبادت نہیں کرنی چاہیے لیکن در مقام نسل جانا مال رہے گا والدین اگر خوش ہو کے راضی ہو کے اولاد کو دعا دے چھڑن والدین کی دعا دا صدقہ رب بندے کو نبی کی سنگت عطا فرماتا اور سنگت بھی دنیا چ نہیں عطا فرماتا رب جنت میں نبی کی سنگت عطا فرماتا آپ کو سبحان اللہ بڑے کرونا بھائی ڈرے پہ ہو کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں سارے آپ کو سبحان اللہ والدین کی دعا ہوئے تھے رب کی عطا فرماتا ہے جنت میں نبی دی سنگت عطا فرماتا ایک دن اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چلتے کی الہی آرینی جلیسی فی الجنہ اللہ دے پیارے کریم دا دل کیتا
دعا منگی یا اللہ کرم چا کر جیڑا جنت وچ میرا ساتھی ہونا ہے میں وہ تے دس جنت وچ میرا جڑا ساتھی ہونا ہے یا اللہ ہاری نہیں وکھا چالو کون ہے مالک تو تے جاندا ہے نا کہ تو کن کلیم اللہ دا سنگ دینے کن اپنے نبی دا سنگ دینے کن تو وقت دے پیغمبر دی سنگت دینی ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ دعا کرتا آرینی جلیسی فی الجنہ جن جنت جو میرا سانگ دے رہے ہیں دنیا تے ایک باری میں وکھا دے چھا جائے وکھا دے چھا اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں شہر چو فلاں جگہ تے فلاں گھر چو فلاں جگہ چو بندہ کام کرتا ہے کسائی ہے بندہ کسائی والا کام کرتا ہے اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھن گئے ویکھاں تے صحیح کیڑا عبادت گزارے کیڑا نیک بندہ ہے کیڑا شب زندہ دار ہے کیڑا تہجد گزارے اور کتنی عبادت اور عبادت کرنے والے بجڑا دنیا تے راندی ربوں نے مقام دیتی ہے پر رب آپ کا اعلان کرتا ہے موسیٰ جنت میں فلاں بندے میں تیرا ساتھی بنا بھائی اندازہ لاؤ نا نبی دی سنگت جنت جو ملنا کوئی نکی جی گل ہے آج جڑا کونسلر نال دی سلام دعا ہوے او بندہ جڑیندا نہیں ساڈے کول تے جی اوتے چیئرمین تک سلام علیکم ہوے او دوجے برادری دے بندے بند ہی نہیں او وکھرا بند ہے جڑا ہور چڑا اوتے ٹر دے ایم پی ایم این اے جڑے نال سلام نہ چلے او بندے ہی نہیں سمجھدا میرے دوستو اس بندے دی عزت دا کی عالم ہوے گا جن رب ایم پی ایم این اے تے چیئرمین تے کونسلر دا ساتھ نہیں عطا فرما رہا جن رب جنت وچ اپنے کلیم دا ساتھ عطا فرما تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھن واسطے گئے کہ کون ہے خوش بخت بندہ جس ویکھن واسطے گئے تے ویکھیا او کسائی دا کام پہ کرتا ہے دکان پہ چلاتا ہے سارا دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول گزاریا ویکھیا او دے معاملات کوئی خاص عمل نظر آیا کوئی خاص او دا عمل نظر آیا نہیں ویکھ رہے جدو شام کا وقت ہویا اس گوشت کا ایک ٹکڑا بچایا وہ لے کے گھر چلا گیا اللہ نے پاک نبی نے فرمایا میں آج رات تیرے کو گزارنا چاہتا ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے ویلکم بانی لے کے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بٹھایا کھانا تیار کیتا وہ گوشت جڑا لے کے گیا اس کو پکایا کھانا تیار کیتا اور پہلے کھانا لے کے اپنی ماں دے بول گیا پہلے کھانا لے کے اپنی بڑھی جی ماں آئی ضعیف ماں لاغت تے کمزور جدو کھانا تیار کر لیا تو پہلے اپنی والدہ کو لے کے گیا انہیں چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے گوشت کے شوربے کے اندر بھگو کے والدہ کو کھوان لگ گیا اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا منظر لے دے رہے فرماتے جدو اس اپنی والدہ کو کھانا کھوا لیا میں بے گائی پیا ادھا کیڑا عمل ہے جی دی وجہ تو رب نے میرا سنگی جنت چو بنایا ہے میں ویکھنا چاہتا ہے فرمانے جدو دی ماں کھانا کھا لیا بس کیتا نا کمزور دی بڈھی بائی فرمانے نے اس کمدی ہوئی آواز دے نال کوئی گل کرنی شروع کی تھی ہولی ہولی زبان جو کوئی لفظ بیٹھے اللہ دے نبی فرمانے میں کان نیڑے کر کے ہولی ہولی آواز چلی آئی اور سنن واسطے کان نیڑے کیتے جدو کان نیڑے کیتے نا جو اس کسائی دی ماں رب دی بارگاہ دعا بھی کر دی ہے یا اللہ اے میرے پتر میری بڑی خدمت کیتی ہے اے میری بڑی فرما برداری کیتی ہے بڑا جناب میرے حقوق کا خیال رکھا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ دعا کر دیا میرے پتر کو اپنے پیارے نبی موسیٰ دا جنت میں سنگت عطا فرما میرے بیٹے کو اپنے پیارے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جنت دے اندر سانگت عطا فرما چاہتا انہوں نے سکتی بنا چاہتا انہوں نے پڑوسی بنا چاہتا جدو مائی دعا بھی کر دیا اللہ دے نبی نے کہا لا کے سنی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے فرمائے لگے اے مائی سن آنا موسیٰ اور میں تیرے خوشخبری دینا بس رب تیری دعا قبول فرما لئے تیرے پتر کو جنت جو میری سنگت عطا فرما لئے دوستو والدین تیری وڈی نعمت نہیں گھر جو جنت کے دروازے تے
انہاں دا چہرہ بھی مقبول ہے، دا ثواب بھی ملے. اور اگر والدین دعا بندے واسطے کر دے تو خدا دی قسم مقدر بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دن میں سب نو والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جنہاں دے والدین فوت ہو چکے دوستو لازماً انہاں واسطے دعائے بخشش کیتا کرو، احسان ثواب کیتا کرو. فقہا فرماندے نے اس مسئلے تے بعض لوگ جدوں والدین دی عظمت سنتے نے انہاں دے ذہن چوں خیال آندا ہے کہ کاش ہن ساڈے ماں باپ زندہ ہوندے، انہاں دی خدمت کر لیندے، انہاں نال محبت کر لیندے تے ساڈا بھی کم بن جاندا. تو فقہا فرماندے نے کہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اگر انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرن، قرآن مجید پڑھ کے انہاں بخشن، درود پاک پڑھ کے بخشن، انہاں دی قبر تے جمعے والے دن جا کے سورہ یاسین پڑھیا کرن، فرمایا اس برکت دے نال اللہ کریم انہاں دے انشاء فرمائے گا، انہاں دے والدین دی بخشش فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں سب لوگ والدین دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں دے والدین فوت ہوئے ان کی ایمان کی بخشش فرمائے.